بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. آج کی ہماری ویڈیو کے اندر 23واں پارہ اور 24واں پارہ، ان دونوں پاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اہم پیغامات دیے گئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا مختصر سے وقت کے اندر۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اور سورہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہم صورت ہے۔ اس وجہ سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی مختلف حدیثوں کے اندر الگ الگ انداز میں سورہ یاسین کی فضیلت اور اس کی اہمیت فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر یوں فرمایا گیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہنے کی وجہ مفسرین نے کئی ساری لکھی ہیں، ان میں سے دو وجہیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح انسان کے بدن کے اندر سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز دل ہے، دل کی وجہ سے انسان کے اندر حس ہے، اور دل نہیں ہے تو انسان کو مردہ قرار دیا جاتا ہے۔ عام طور پر جب بھی انسان کے مردہ یا زندہ ہونے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن کو دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ انسان کے انسان ہونے یا نہ ہونے میں سب سے اہم رول اس کا دل ادا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کو کا دل سورہ یاسین کو بتلا کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب سے اہم صورت قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین ہے، اور قرآن پاک کی بہت ہی اہم صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ دوسری وجہ سورہ یاسین کے قرآن کا دل ہونے کی یہ ہے کہ جس طرح دل کا کام ہی غور و فکر اور تدبر کرنا ہوتا ہے، اور دل کے اندر چیزیں ہی وہ ہوتی ہیں جن کے اندر غور و فکر اور تدبر کیا جائے، بالکل سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مضامین، ایسے احکامات اور ایسے ارشادات نازل فرمائے ہیں کہ انسان اس میں غور و فکر اور تدبر کر کے اپنی منزل خود ہی پا سکتا ہے۔ لہذا ان دو وجوہات کی بنا پر قرآن پاک کے اندر جو سورہ یاسین موجود ہے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک فضائل کی بات ہے تو مختلف احادیث میں اس کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بنانے سے پہلے، آسمان اور زمین کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر کے فرشتوں کو سنایا تھا۔ تو ایسی صورت میں جب فرشتوں نے ان دونوں صورتوں کو اور ان کے مضامین کو سنا تو بہت زیادہ فخر کر اٹھے اور خوشخبری دینے لگے ان لوگوں کو جنہیں یہ کلام مبارک دیا جائے گا۔ باقاعدہ فرشتوں نے کہا کہ کتنی خوش قسمت ہوں گی وہ قومیں جن کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوگا، اور جو ایسے قرآن پاک کو پڑھیں گی جس قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پڑھا۔ لہٰذا اس سے بھی سورہ یاسین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا، مفسرین نے حضرت عطاء ابن ابی رباح ان کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بھر کی ساری ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے مکمل فرمائیں گے۔ تیسری فضیلت سورہ یاسین کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سابقہ یعنی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ مردوں کے پاس پڑھنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ مردوں کے پاس پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی وجہ سے مردوں کے روح کے قبض ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اور کئی بار علماء کرام سے سنا ہے کہ روح کے قبض ہوتے وقت کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں مردے کو سب سے زیادہ ضرورت روح کے نکلنے کی آسانی کی ہے، اور سورہ یاسین کا اس کے پاس تلاوت کرنا یہ اس کے مقصد میں اس کو اہم کامیابی دے دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی مرد جب بھی کوئی انسان دنیا سے جانے والا ہو، اس کا نزاع کی حالت اس کے اوپر طاری ہو جائے،
تو ایسی صورت میں اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورت کے اندر ایسے کون سے اہم مضامین ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورت شروع ہوئی ہے 3 مضامین پر مشتمل ہو کر۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی یکتائی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا اس میں رسالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں کی بات ماننی چاہیے۔ نہ ماننے کی صورت میں جو عذابات آتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسرا یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام آ کر کس بات کی طرف انسان کا رخ موڑتے ہیں، کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کل قیامت کی صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کی دعوت دیتے ہیں، اور اس حاضری سے پہلے پہلے تیاری کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی تعلق سے سورہ یاسین کا پورا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور سورہ یاسین کے پورے مضامین اسی کے ارد گرد چکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23ویں پارے ہی کے اندر ایک جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ۔ یہ مفسرین اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک اصول حسنات الابرار سیئات المقربین کی قبیل سے ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ واقعہ سنیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو سبق سکھایا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی ہے عملی نمونے کے اعتبار سے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اور اس کے خلاصے کے بارے میں کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، رفیقوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ہر ایک کے درمیان ایسی بات نکل پڑی کہ کس کے گھر میں اللہ کی عبادت کا کیسا معمول ہے، کون کتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکالتا ہے، اور کس نے کتنا اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہر شخص اپنے دن بھر کا شیڈیول سامنے رکھنے لگا کہ ہمارے گھر میں اس وقت سے اس وقت عبادت ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اتفاقاً حضرت داؤد علیہ السلام نے فخریہ طور پر، حدیث بن نعمہ کے طور پر اپنے گھر کا شیڈیول بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور یہ فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں تو ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ جب لوگوں نے بات سنی تو فخر کے طور پر سبحان اللہ اور عش عش کرنے لگے کہ واقعتاً حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسا نظام بنایا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اس جملوں کی وجہ سے، لوگوں کے کمنٹ کرنے کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر کسی طرح کی کوئی بڑائی یا کوئی فخریہ بات آ جاتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وقت سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبہ فرمایا، اور رات کے وقت میں 2 فرشتے ان کی دیواروں کو پھلانگ کر ان کے گھر میں گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازہ لاک ہے، اس کے باوجود 2 لوگوں کا اندر آنا، وہ گھبرا گئے۔ وہ جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی گھبراہٹ کو فرشتوں نے دیکھا تو فوراً متنبہ کیا، اور اپنے آپ کو انسان کی شکل میں ظاہر کر کے اپنا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میرے پاس 99 بکریاں ہیں، 99 بکریاں ہیں، اور اس کے پاس 100 ہے، تو جس کے پاس 99 بکریاں ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ 100ویں بکری جو ہے وہ بھی مجھے دے دو۔ یہ ان کا آپس کا فیصلہ تھا۔ اصل فیصلہ بتلانا نہیں ہے، اصل یہ بتلانا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اس فیصلے میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، تو پھر صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا کہ داؤد، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں مستقل اللہ کی عبادت ہوتی ہے، حالانکہ فلاں سے فلاں وقت کے اندر تو تم 2 لوگوں کے معاملے کو سلجھانے میں مصروف تھے، یہ کیسی عبادت ہے ہماری؟ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً متنبہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کر کے معافی مانگنے لگے۔ یہ سبق دیا گیا ہے اس کے ذریعے کہ بسا اوقات عبادتوں کا تکبر بھی آدمی کو کھا جاتا ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تکبر بڑائی 2 چیزوں میں ہوتی ہے، ایک تو ہے مال کا تکبر، ایک ہے عبادات کا تکبر۔ مال کے تکبر کے لیے آدمی کا مالدار ہونا ضروری ہے، آدمی کا سیٹ ہونا ضروری ہے۔ عبادت کے تکبر کے لیے آدمی کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اور لکھا ہے علماء نے کہ عبادتوں کا تکبر مال کے تکبر سے بڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، جب مال چلا جاتا ہے تو آدمی کا تکبر بھی خود بخود چلا جاتا ہے، لیکن عبادتوں کا تکبر ایسا ہے کہ
اس کے لیے کسی مالدار کے مالدار ہونے کی ضرورت نہیں، کسی غریب کے بھی مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کا علاج بہت ہی مشکل سے نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے عبادتوں کا تکبر ختم کرانے میں بڑی ریاضتیں اور مجاہدات کراتے ہیں، اور اس میں ہوتا بھی یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادتوں کو لے کر ہر ایک کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو 5 وقت نماز کا پابند ہوں، تہجد کا پابند ہوں، اور فلاں تو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، میرے اعمال اس سے بڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی حقارت لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتی ہے، اور آدمی کے اعمال کے اندر پھر اخلاص کھو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعمال خود بخود رائے گاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23ویں پارے کے ذریعے مضامین اور اہم پیغامات دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد 24واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں پارے کے اندر بھی خلاصے کے طور پر جنت جہنم کے احوال کو اور توحید اور رسالت کے احکامات کو واضح کیا ہے، کہ ایک جگہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہاں سے جہنم کے حالات کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، یہاں سے جنت کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری آیات تک انبیاء کرام کے واقعات کو اور کفار اور مشرکین کو الگ الگ طریقے سے حق بات کی دعوت دینے کو بتایا گیا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ حامیم، سجدہ ایک صورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے سامنے قرآن کے معجزہ ہونے کو اور اس کے ریزن کو بتایا ہے کہ قرآن دیگر کتابوں سے بہتر کیوں ہے، اور اس کے اندر کیا کیا صفات ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ 4 صفات قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے آیتوں کے اندر ارشاد فرما دی۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ قرآن پاک رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ لہٰذا جو رحمان ہوتا ہے رحیم ہوتا ہے وہ انتہائی خیرخواہ ہوتا ہے انسانیت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے خیرخواہ ہیں، اسی لیے قرآن پاک کو نازل کیے ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جب خیرخواہ کی طرف سے قرآن پاک نازل کیا گیا ہے تو جن لوگوں پر نازل کیا گیا ہے ان کی خیرخواہی مطلوب ہے، لہٰذا اس کے ذریعے کفار اور مشرکین کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہیں قرآن پاک کو اپنی خیرخواہی کی کتاب سمجھ کر اپنا لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے، تو اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ دوسری آیت ارشاد فرمائی گئی فصلت آیاتہ، قرآن پاک کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ واضح کتاب ہے، اس کے اندر گنجلک عبارتیں نہیں ہیں، اور الگ الگ انداز میں کوئی کوشچن کی پہیلیاں نہیں سلجھائی گئی ہے کہ یہاں یہ سوال کیا گیا وہاں یہ سوال کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اور اس قرآن پاک کے اندر تو بالکل واضح آیات نازل کی گئی ہیں، واضح واقعات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا احکامات کو نازل کیا گیا ہے۔ اتنے کھلم کھلا احکامات ہیں کہ ہر شخص اپنے انداز میں ان احکامات سے سبق حاصل کر کے راہ ہدایت کو پا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا قرآن عربیا، کہ یہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اس سے اشارہ دیا گیا ہے خاص طور پر کفار مکہ اور مشرکین کو کہ عربی زبان میں تمہاری آسانی کے لیے نازل کیا ہے، اور تم اس کے اولین مخاطب ہو، تو تمہاری زبان میں تمہاری آسانی کے لیے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو اچھے انداز میں سمجھ سکو اور کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا بشیر و نذیرا، کہ قرآن پاک کے اندر چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا ہے، یعنی قرآن خود ڈرانے والا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایسی آیات ہیں جو اس کو ماننے والے کو خوشخبریاں دیتی ہیں، جو قرآن پاک کو مانے گا، اس کو فالو کرے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، یہ قرآن پاک کی آیات اس کو خوشخبری دیں گی جنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کی، اللہ کی رضا کی۔ جو اس کو نہیں مانے گا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، تو یہ قرآن پاک اس کو ڈراتا بھی ہے، یعنی اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو اس کو ڈرانے والی ہے، اور آخرت کے اندر جہنم کے احکامات اور اس کی صورتحال کو یاد دلانے والی ہے۔ یہ 4 صفات قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ 4 صفات اور 4 کوالٹیز قرآن پاک کے اندر ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر یہ 4 صفات ہونے کے باوجود کیا ہر شخص ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسئلہ یہی تو ہے کہ ساری صفات، ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں قرآن پاک کے اندر ہونے کے باوجود ہر شخص اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
کہ قرآن پاک کو مانتے وہی لوگ ہیں جن کے اندر نفع اور نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، طاقت ہو، جو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ان کی ہدایت کے لیے ہے، ان کی خیرخواہی کے لیے ہے۔ ورنہ تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو سمجھنا تو دور کی بات، سنتے تک نہیں ہیں، اور نہ سننے کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ سننے پر بھی فخر کرتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں قَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے، ہم تو سننے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کہہ کر قرآن سے اپنی بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو بتا کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اتنی ساری صفات ہونے کے باوجود ان کا نہ سننا یہ خود ان کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے جیسا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، دعوتیں تو بہت ساری چیزوں کی دی جاتی ہے، لیکن سب سے بہتر بات، سب سے بہتر دعوت اس شخص کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے لوگوں کو روکے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بہتر بات اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی اور اللہ ہی سے ہونے کو بتائے۔ دوسرا کیا ہے؟ داعی کی ایک صفت کو بیان فرمایا وعمل صالحا، کہ داعی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے بعد نیک اعمال بھی کرنا شروع کر دے، یعنی اس کی اپنی ذاتی زندگی مکمل نمونہ ہو نیک اعمال کا۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ داعی کو دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی بنانا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی سدھارنا چاہیے، ورنہ تو ایسے شخص کی باتوں میں اثر کم ہوتا ہے۔ اور یہ رول ہے کہ اثر اس شخص کی باتوں میں زیادہ ہوتا ہے جو دعوت کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے بھی کوشش کرتا ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ وقال اننی من المسلمین، کہ داعی کا ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی ہستی کو مکمل مٹا کر دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کے حوالے کر دیتا ہے، کہ اسلام یہ کہتے ہی اس کو ہے کہ آدمی اپنے تن من دھن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مٹا دے، کھپا دے مکمل۔ تو داعی کی ایک صفت یہ بھی فرمائی گئی، اور مکمل یہ نمونہ صحابہ کرام ہمارے سامنے بن کر دکھا کر گئے ہیں، لہٰذا ہر داعی کو اپنے آپ کو مکمل اسلام اور دین کے لیے مٹا دینا چاہیے، کھپا دینا چاہیے۔ اس کے بعد داعی کی ایک صفت بیان کی گئی ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، یہاں سے کہ برائی اور اچھائی ایک جیسی نہیں ہوتی، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لہٰذا داعی کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف دی جاتی ہے، جب اسے برائی کی جاتی ہے اور اسے ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، تو وہ اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ یوں نہیں کرتا کہ دعوت میں بس اپنے شوق سے لگا تھا، کسی نے تکلیف دے بات کہہ دی، اب اس کو تکلیف دینے کے در پہ ہو گیا، اس کو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑ گیا، ایسا نہیں، بلکہ داعی کے اندر خیر خواہانہ جذبہ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے مشفقانہ سوچیں ہوتی ہیں، لہٰذا جب بھی کوئی اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ تکلیف پہنچانے والے کی خیر خواہی کرتا ہے، اسے اور زیادہ دعوت دینے لگتا ہے، اس کی محبت میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔